الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج ہم اپنے چینل سے پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ چینل کے اعراض و مقاصد میں چند بتا دیتا ہوں۔ صرف اور صرف یہ مقاصد ہے کہ آپ تک وہ مسائل پہنچ سکیں جن مسائل کو پوچھنے سے آپ شرماتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں، والد سے پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں، بیٹیاں اپنی ماں سے پوچھتی ہوئی گھبراتی ہیں، اور تمام وہ مسائل یہاں پر ذکر کیے جائیں جو پوچھنے پر آپ شرماتے ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک ان کو اس مسائل کا نہیں پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عمر میں، بڑھاپا ہو یا جوانی ہو یا بچپنا ہو، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تو آپ بے دھڑک ہو کر اس مسئلے کے بارے میں آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے ایک آیت تلاوت کی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے، سورہ نبا کی آیت ہے کہ اللہ نے زمین پر تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور اسی طرح ہم نے ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم ہے کہ نکاح، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنت ہے، اور میری سنت سے جس نے منہ پھیر لیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم نے اپنے چینل کی ابتدا نکاح سے اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں آج معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکا ہے اور غلط کاری عام ہو چکی ہے، بد نظری ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اور بحیثیت قوم ہم ایک ایسے دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں پر اپنی عزت کو بچانا اور اپنی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھنا، یا اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ تو چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح۔ میں اس موضوع کو لمبا لے کر چلوں گا، لیکن ہمارے کلپ چھوٹے ہوں گے تاکہ روز مرہ کے اوقات میں سے آپ وقت نکال کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی بن جائیں، اور آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے ہمارا پیغام جو اسلام کے عین مطابق ہوگا، جس کے اوپر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، وہ آپ تک پہنچتا رہے گا،
تو لہذا اسی وجہ سے آج ہم صرف اور صرف نکاح پر بات کریں گے۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ ہمارے یہاں جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے اگر کوئی نیا گھر بنانا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کا نکاح کرنا ہے، تو آپ کو کن امور پر سوچنا چاہیے؟ رشتہ دیکھتے وقت، لڑکا دیکھتے وقت، لڑکی دیکھتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور رشتہ کرتے وقت، نکاح کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جس سے آپ لوگوں کا گھر بھی بن جائے اور ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں۔ تو لہذا میں اب جس بات کی طرف جا رہا ہوں وہ بات ہے کہ نکاح یاد رکھیے، نکاح 6 چیزوں کا نام ہے۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز نکاح میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ان 6 چیزوں میں سب سے عمدہ جو چیز ہے وہ آپ نے غور کرنی ہے۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیے، نکاح کے اندر 2 فرض ہیں۔ نکاح کی تقریب ہوتی ہے جو، اس کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 7ویں چیز نہیں ہے نکاح میں۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ پھر نکاح کے اندر منگنی، مہندی کی رسم، تیل کی رسم، یہ مایوں کی رسم، یہ گانا بجانے کی رسم، اور یہ اس کے بعد اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نیوندرا اکٹھا کرنے کی رسم، اور لڑکی والوں کے ہاں جا کر بوجھ ڈالنا، جہیز کی رسم ناجائز ہے بالکل، یہ حرام ہے جہیز لینا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ باپ دیتا ہے، وہ باپ خوشی کے ساتھ اسی لیے دے رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ اور آج دیکھیے ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے۔ یہ ساری رسومات ہم ہندوستان سے لے کر آئے، کسی ایک رسم کا بھی ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ رسم اور اسلام دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، مختلف ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں رسم، رسومات اور اسلام یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام رسومات کو توڑا جو عربوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ نے خالص اسلام لوگوں تک پہنچایا۔ اور یاد رکھیے، جب تک آپ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر دیتے ہو، آپ کی آنے والی نسلیں، یہ آپ جو شادی والا رسم کرتے ہیں، جو شادی کے اندر رسومات کرتے ہیں، ان سے بچ کر آپ یہ جو تقریب کرتے ہیں شادی کی، اگر سنت کے مطابق کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ قرآن اور قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہ کیا تو پھر گھر کے اندر پریشانی، بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے، بے حرمتیاں اور بے زبانیاں۔ میں بتاتا چلوں، اللہ سورہ مومنون کے اندر نا جب ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہیں، وہیں پر اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان، اس کی حفاظت کر لیں، لغو باتیں نہ کریں۔ اگر آپ لغو باتیں کریں گے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ تو یہ ساری خرافات ہمیں ختم کرنی ہوں گی۔ تو میں آج شادی کے کچھ اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ آداب مباشرت، میاں بیوی کے حقوق، اسی طرح ماں باپ کے حقوق، شادی کے بعد زندگی کیسے گزاریں، شادی سے پہلے زندگی کیسی گزر رہی تھی، اور شادی کرنے کے لیے کس لڑکی کا انتخاب کریں، کس لڑکے کا انتخاب کریں، شادی دیکھنے کے لیے شادی میں کون کون سے امور کرنے چاہیے۔ ان ساری باتوں پر انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے
آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ جو شادی کی 6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ 6 چیزیں جو میں نے بتلائی ہیں، ان 6 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے نکاح کے اندر۔ 2 فرض ہے، 1 واجب ہے اور 3 سنتی ہیں، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو شادی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہو، ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں ساری چیزیں، یاد رکھیے۔ فرائض کون سے ہیں؟ 2، ایجاب اور قبول۔ ایجاب آفر کرنا، قبول ایکسیپٹ کرنا۔ ایجاب کہتے ہیں کہ آفر کرنا کہ جی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا انتخاب کرتا ہوں، اور قبول ہے بیٹی کے ذمہ ایکسیپٹ کرنا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی اس آفر کو، کہ جو آپ آفر کر رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا سارا بقیہ حصہ آج کے بعد اپنے خاوند کے نام کر دوں، یہ آپ کی آفر میں ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ ایجاب اور قبول، یاد رکھیے، ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹ، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 مسلمان گواہوں کا ہونا، 2 مسلمان گواہوں کا ہونا، یہ دوسرا فرض ہے شادی کا۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ یہ فرض ہے اور 1 واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ حق میں ہے۔ واجب کیا ہے؟ حق میں ہے، جو خاوند کے ذمہ ہے۔ اب دیکھیے پہلا فرض جو ہے وہ آدھا بیوی کے ذمہ ہے، آدھا میاں کے ذمہ ہے۔ آپ لوگوں کو اسلام کے صحیح معنی پتہ چل جائیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلی چیز جو آئی فرضوں میں سے وہ آئی ہے جی، پہلا فرض جو ہے اس کے اندر آدھا حصہ مرد کا ہے، کیونکہ مرد آفر کر رہا ہے، اور عورت کے ذمہ کیا ہے؟ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے۔ عورت کے ذمہ پھر کچھ نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے بس۔ عورت نے جب ایکسیپٹ کر لیا تو دوسرا کیا آ گیا کہ اب یہ جو آفر اینڈ ایکسیپٹ والا معاملہ ہوا ہے، جو ایجاب و قبول ہوا ہے، اس کے لیے 2 مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کہ گواہ نہیں ہے تو یہ ایکسیپٹ، آفر اور ایکسیپٹ نہیں مانی جائے گی۔ نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے، زنا چھپ کر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وقتی طور پر میری بیوی بن گئی تھی، اور نئی طویلیں نکالتے ہیں اسلام کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اب نکاح ہو چکا ہے، عام لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے ہاں مشہور ہو جائے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، جاننے والوں میں، اہل محلہ میں یہ بات پتہ چل جائے کہ اس کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اچھا، گواہ کیوں ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے تو گواہ موجود ہوں کہ جی گواہوں کی موجودگی میں ہو چکا ہے۔ یہ فرض تھا، یہ پورا ہو گیا۔ دوسرا جو واجب تھا وہ حق مہر ہے۔ حق مہر کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب ہے 3 سنتیں۔ 3 سنتیں جو ہیں اس کے اندر ایک خطبہ ہے جو مسنون ہے۔ نمبر 2، چھوارے بانٹنا ہے، اچھے طریقے سے بانٹ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ چھوارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پھینکے چھوارے کہ جس کے حصے میں جو چھوارا آ گیا۔ لیکن اگر آپ چاہے بانٹ بھی سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پھینکنا ہی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی میں پھینکے، آپ بھی پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی سختی نہیں ہے۔ بعض مفتیان اکرام اس پر زیادہ اچھی رائے دے سکتے ہیں، میری رائے ہے بانٹ دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں مسائل، لیکن یہ سنت ہے، ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک خوشیاں عطا فرماتے ہیں، سنتیں ادا کریں، سنی ہے، سنت ادا کرنے والے بنے۔ اور جو لاسٹ میں چیز ہے وہ دعوت ولیمہ ہے۔ اب ان 6 چیزوں کے اندر کہیں بھی نہ ذکر آیا جی ماہیوں کا، نہ ذکر آیا مہندی کا، نہ تیل کا، نہ باجا بجانے کا، نہ گانا بجانے کا، نہ جی لڑکی والوں سے جہیز لینے کا، جہیز لینے کے بعد پھر لڑکی والوں کو جی ہم اتنے بندے لے کر آئیں گے، ان کے کھانے کا انتظام کریں، اور کھانے میں یہ ڈشز ہونی چاہیے، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، لڑکی جی لڑکے کے لیے بائک لے کر آئے، بہت امیر ہے تو جی وہ لے کر آئے، جی کار لے کر آئے،
AC لے کر آئے، فلاں لے کر آئے، فلاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں لائی ہو، یہ نہیں لائی ہو، یہ نہیں لائی ہو، میری بڑی بہو یہ لائی تھی، میری چھوٹی بہو یہ لائی ہے، اور تم یہ لائی ہو، تمہیں یہ لانا چاہیے تھا، یہ لانا چاہیے تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کے اندر آپ نے جو سیکھا ہے وہ میں لب لباب بتا دیتا ہوں، اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ لب لباب یہ ہے کہ نکاح کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح آسان بنائیں، نکاح آسانی سے کریں۔ جب آپ نکاح کو آسان کریں گے تو زنا ختم ہوگا، نکاح عام کریں گے زنا ختم ہوگا۔ جب آپ زنا عام کریں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ لڑکیاں جس طرح کہ آج کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ عورتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کی عمر بڑھ چکی ہے، اس طرح انہوں نے تعداد بتائی ہے پورے پاکستان میں 1 کروڑ خواتین کی کہ جو ان میرڈ ہیں اور وہ اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ان کے لیے اچھے رشتے آ جائے، یا وہ ایسے اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ان کے باپ، ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تو وہ لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، دست بدستہ گزارش ہے، خدا کے لیے اس جہیز کی لعنت سے دور ہو جائیے، بچ جائیے۔ یہ ہندوستان سے آئی ہوئی رسم ہے، ہماری کوئی رسم نہیں ہے۔ ویسے ہم ہندوستان سے سخت نفرت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہندوؤں سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان کے عمل سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اسلام کی بنیاد کو رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل وہ کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں، انہی عملوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل کیوں بن رہے ہیں۔ تو لہذا آپ نے جو بات سیکھی ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، 2 فرض ہیں، 3 سنتے ہیں، 1 واجب ہے، یاد رکھیے۔ فرض کون کون سے ہیں؟ ایجاب قبول، ایجاب و قبول جس کو کہا جاتا ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے کہ جی دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا، مسلمان گواہوں کا موجود ہونا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ 1 واجب ہے، وہ کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ اس کا حق مہر ادا کرنا، موقع پر ادا کرنا، مؤجل دینا یا غیر مؤجل دینا، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 سنتے ہیں، خطبہ، چھوارے بانٹنا اور دعوت ولیمہ، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ کوئی نکاح میں چیز نہیں ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، قاری محمد ابو بکر، والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔